22 رجب کی نظر کی مناسبت سے جو بات ہو رہی تھی، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ نظر و نیاز در حقیقت ایک تحفہ جو خدمت امام میں پیش کیا جاتا، چنانچہ اس میں کسی تاریخ اور غیر تاریخ کا مسئلہ نہیں، سال میں جب کبھی نظر کرے جب کبھی نیاز کرے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس انداز سے معصوم تک پہنچاتے ہیں، یہ اس کے بدلے میں آپ کے گھر میں برکتیں لے کے تو ضرور آتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ امام کے نام پہ کچھ خرچ کریں اور آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے۔ اس حدیث میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، تو جو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں کہ سنو، نبی کا کام قسمیں کھانا نہیں ہوتا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے میں قسم کھانے کو تیار ہوں، 3 خرچے ایسے ہیں جس کے لیے میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ نبی قسم نہیں کھاتا، مگر ان 3 چیزوں کے لیے قسم کھا رہا کہ اگر کوئی یہ 3 خرچے کرے گا تو آخرت کا جو اجر ہے وہ تو محفوظ رہے گا، دنیا میں بھی اسے کم سے کم 70 گنا ہو کے واپس ملے گا۔ اور اس میں پیغمبر نے یہی کہی کہ مجھ پر اور میری آل پہ کیا جانے والا خرچہ، تو یہ نظر و نیاز، یہ حقیقت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی ایک رسم و رواج، چاہے ہمیں اندازہ بھی نہ ہو، مگر اس کا جواب جو بارگاہ معصومین سے آتا وہ بڑی برکت والا آتا۔ اور یاد رکھیں، امام کی جانب سے ہمیں کوئی ہدیہ اور تحفہ ملے، اس سے بڑھ کے مومن کی خوش قسمتی اور سعادت کچھ نہیں ہو سکتی۔ وہ واقعہ بھی آپ یاد کریں کہ امام کی طرف سے کچھ ملے تو چھوڑے، امام کی طرف سے خالی جملہ سننے کو مل جائے، اس کی خاطر ابتدائی عہد اسلامی میں لوگ کتنے جتن کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ واقعہ جو اگرچہ فقہی اعتبار سے حرام ہے، لیکن اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں آیا تھا، چنانچہ پیغمبر اسلام اس آدمی کی اس غلطی کو معاف بھی کیا، اور یہ کہہ کے معاف کیا کہ عمل غلط ہے مگر نیت کتنی اچھی۔ وہ بہت ہی تفصیلی واقعہ، لیکن اس کا آخری ٹکڑا یہ جب پیغمبر اسلام کو ایک مسلمان کے گھر جانا پڑا، وہ اس کی کنیز کا مسئلہ اور کنیز کا رونا دھونا کہ میرا آقا مجھے سزا دے گا، اتنی تاخیر ہو گئی، اور پیغمبر اس کے گھر میں گئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت، اے گھر کے رہنے والوں تو پہ میرا سلام۔ کوئی جواب نہیں ملا، پیغمبر نے دوبارہ اپنے سلام کو دہرایا، السلام علیکم یا اہل بیت۔ جب دوبارہ جواب نہ ملا تو سہبارہ پیغمبر نے اپنے سلام کو دہرایا، اور تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملا تو پیغمبر واپس چلے۔ دستور ہے پیغمبر اسلام کا کہ کسی بھی گھر جب جاتے ہیں تو 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، اگر تینوں مرتبہ میں جواب نہ ملے تو پیغمبر سمجھ لیتے ہیں کہ یا تو گھر میں کوئی ہے نہیں، یا ہے تو اس وقت مل نہیں سکتا، اور پیغمبر واپس ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پیغمبر سلام کر کے واپس ہوئے تو ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلتا اور صاحب خانہ دوڑ کے باہر آتا، وعلیک السلام یا رسول اللہ، وعلیک السلام یا رسول اللہ، وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، یہ بہار کی حدیث جسے شہید مرتضی مطہری داستان راستان یعنی سچوں کی کہانیوں میں بھی نقل کیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے شخص اتنی دیر سے باہر آیا، کیا میرے سلام کی آواز تو نے نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول آواز تو سن لی تھی۔ تو کہا کہ پھر جواب کیوں نہیں دی؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ سلام کر رہے تھے، سلام کیا ہے؟ سلام کے معنی ہے تم پر سلامتی۔ اسلام کی نگاہ میں ایک مومن پر دوسرے مومن کی جان مال اور عزت کا کتنا احترام کہ جب پہلی ملاقات ہو اس کا چہرہ دیکھو تو پہلی بات یہی کہو کہ اللہ کی سلامتی تم پر، میں تمہارے لیے پیغام سلامتی لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ سلام کر رہے تھے تو گویا سلام نہیں تھی، ایک دعا مجھ پر بھیج رہے تھے، میں نے سوچا کہ اگر میں پہلی مرتبہ آپ کو جواب دے دوں گا تو آپ دوبارہ سلام نہیں کریں گے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو آپ کی طرف سے زیادہ دعا ملے، چنانچہ میں نے دوبارہ آپ کا سلام سنا، اور پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو جو دعا رسول کی زبان سے میرے گھر میں آ رہی اس کا سلسلہ رک جائے گا، چنانچہ میں نے پھر انتظار کیا۔ تیسری مرتبہ جو آپ نے سلام کیا یہ تیسری دعا بنی، پھر بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جواب دینے کا کہ اگر میں جواب دیتا ہوں
تو دعائے سلامتی میں کمی ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ اور سلام کریں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ تیسرے سلام کے بعد آپ واپس پلٹ رہے ہیں تو پھر میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ آج تو فقہی اعتبار سے جواب سلام واجب بھی ہے اور واجب فوری بھی ہے، فوراً جواب دینا، یہاں تک کہ اگر نماز تک میں آپ کو کوئی سلام کرے تو مسائل شریعہ کا خیال کرتے ہوئے اسی نماز میں آپ کو جواب سلام کرنا رد السلام واجب۔ لیکن پہلی بات یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب یہ فقہی حکم نہیں آیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بہرحال وہ انسان اس مسئلے سے جاہل تھا، تو پیغمبر اسلام نے کیا اس سے ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اے شخص تیرا عمل تو انتہائی بدتر تھا کہ اگر اسلام میں سلام کا جواب اس وقت تک واجب نہ بھی ہوا تب بھی بہرحال ایک آدمی پکار رہا، اسے زیادہ زحمت میں ڈالنا، اس اعتبار سے عمل تیرا بدتر تھا لیکن نیت تیری بہترین تھی، اس لیے خدا نے اس نیت پر بھی تجھے اجر دیا۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اس وقت تک جب تک کہ فقہی حکم نازل نہیں ہوا، تو اب اس زمانے کے لوگ فقط ایک دعا ہم کو رسول کی جانب سے مل جائے اس کے لیے اتنے جتن کیا کرتے ہیں، اور اگر واقعاً کوئی ہدیہ اور تحفہ مل جائے، اللہم عجل ولیک الفرج